اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے میری اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے اور تیری شان بڑا اعلیٰ ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یا اللہ رحمت فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عائل پر، جیسے تو نے رحمت فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اہل و عائل پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جیسے کہ میری ایجنڈا ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کی زمین میں اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور اللہ اور اس کی رسول کی نظام کو قائم کرنا اور اللہ کی نور کو پوری زمین میں جو ہے نا قائم کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی نور یہ قرآن کی نظام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، لوگ نعرہ لگاتے کہتے اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کیسی اسلامی جمہوریہ ملک ہے جو وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک سود میں مبتلا ہو گیا اور سود میں مبتلا ہے؟ یہ کیسی اسلامی جمہوریہ ملک ہے؟ پھر یہ کیسی اسلامی جمہوریہ ملک ہے؟ ملک اللہ کا ہے، عدالت اللہ کی ہے اور اس کی نظام اللہ کی ہے۔ پھر اس میں اللہ کی نظام کے علاوہ، اللہ کی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کرے، پھر یہ کیسی اسلامی جمہوریہ ملک ہے؟ یہ کس طرح کی اسلامی جمہوریہ ملک ہے؟ بازار میں دودھ 2 نمبر پانی کے ساتھ ملا کے، یا کوئی دودھ ہے یا نہیں ہے، یہ پاؤڈر ہے کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ دودھ پی کے پوری نسل، بچے بوڑھے، پوری نسل خوشی ہو رہا ہے اور پوری نسل خراب ہو رہا ہے اور پوری نسل کو برباد ہو رہا ہے۔ اور جب ملک میں صحیح خالص دودھ ہی نہیں ملے گا تو بچہ خالص دودھ ہی نہیں پی سکتا ہے، اور وہ بچہ ان جیسے چیزوں کو پیے گا، پھر کیسے بچہ طاقتور بنے گا؟ بڑا ہو کے نہ بچہ فوج بن سکتا ہے، نہ آرمی بن سکتا ہے، نہ سیاستدان بن سکتا ہے۔ وہ طاقت ہوگا تو فوج میں جائے گا نا، طاقت ہوگا تو پھر کسی مضبوط کام کے لیے کھڑا ہوگا نا۔ اب پوری نسل کو برباد ہو رہا ہے یہ 2 نمبر دودھ بیچ کر، تو یہ کیسی اسلامی جمہوریہ نظام ہے؟ یہ کیسی اسلامی جمہوری نظام ہے؟ ایک جگہ میں گوشت لینے جاؤ، ادھر 500 روپے کلو مرغی کے گوشت، مرغی تو ہے ہی نہیں، بائلر مرغی ہے، یہ بھی اگر کہیں سے لینے جاؤ 500 روپیہ، کہیں لینے جاؤ تو پھر 550 روپیہ۔ یہ کیسی اسلامی جمہوری نظام ہے؟ یہ کیسا اسلامی جمہوری نظام ہے؟ کہیں پہ رمضان آئے تو پوری سال فروٹوں کی ریٹ الگ ہے، جب رمضان آئے تو اس کی ہائی فائی ریٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہائی فائی ریٹ کر دیتا ہے۔ یہ کیسی اسلامی جمہوری نظام ہے؟ یہ کیسی اسلامی جمہوری نظام ہے جو کھانے کی ہر اشیاء میں 2 نمبری اور کہیں ریٹ اور کسی جگہ میں کسی طرح کی ریٹ؟ یہ کیسی اسلامی جمہوری نظام ہے؟ اور یہ کیسی اسلامی جمہوری نظام ہے
بازار آباد ہے اور مسجد بے آباد ہے. یہ پھر کیسی اسلامی زمری نظام ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ کرپٹ میں مبتلا ہے؟ تو پھر یہ کیسی اسلامی زمری نظام ہے؟ یہ کیسا اسلامی زمری نظام ہے؟ آپ ایک غریب اس کی کھانے پینے کی اشیاء تو اس سے بڑی دور چلا گیا. ایک غریب مہینے میں 30-35 ہزار روپے کما کے لاتا ہے، اس کی گھر میں 20,000 بجلی کی بل آ جاتا ہے. وہ کرایہ دار ہے، وہ اپنی بچوں کی منہ میں کیا ڈالے گا؟ وہ اپنی گھر کیسے پالے گا؟ اور وہ کرایہ کہاں سے دے گا اتنا اگر وہ بجلی کے بل دے دے تو پھر وہ بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا. یہ کیسی زمری نظام ہے؟ یہ کس طرح کی زمری نظام ہے جو جگہ جگہ میں اللہ کی حکموں کو توڑا جا رہا ہے اور جگہ جگہ میں قرآن کی خلاف ورزی ہو رہا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی نظام کی خلاف ورزی ہو رہا ہے. تو پھر یہ کیسی زمری نظام ہے؟ یہ وہ نظام ہے جس میں گنے کی طرح، جس طرح گنے کو پیستا ہے اس طرح پوری قوم کو پیسا جا رہا ہے، پوری قوم کو پیسا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس کی برعکس اللہ پاک اپنی نظام تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. جب اسلامی نظام اس ملک میں قائم ہوگا تو پھر سب سے پہلے اسلامی نظام ان تمام لوگوں کو معاف کر دے گا. اس نے اگر ایک ملک کی پورا سارے دولت بھی چرایا ہوگا، اس کو اسلام نظام تاکید کرتا ہے تم نے پیچھے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے لیے معافی ہے، آگے نہ کرنے کا تاکید کرتا ہے. پھر ایک بندہ، پھر اسلامی نظام ملک میں قرآن کی تعلیم کو عام کر دے گا. قرآن ہر شخص پتہ چلے گا قرآن میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا ہوا. پھر جو دودھ والا 2 نمبری کرتا ہے وہ اللہ سے ڈر کر کام کرے گا، دودھ میں 2 نمبری نہیں کرے گا. پھر وہ عدالت میں جو عادل اور انصاف ہوتا ہے وہاں پر جج صاحبان اللہ سے ڈر کر قرآن مجید سے فیصلہ کرے گا اور وہ اپنے منمانی نہیں کرے گا. پھر جو 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں اور چیزوں میں کمی بیشی کرتے ہیں، وہ جب قرآن کو پورا سمجھے گا اور پھر وہ اللہ سے ڈر کر سودا بیچے گا، وہ 2 نمبری نہیں کرے گا. پھر جو لوگ بازار میں غفلتی کرتے ہیں ان کو جب قرآن کی پوری نظام پتہ چلے گا وہ اللہ سے ڈر کر غفلتی نہیں کرے گا اور اب اللہ سے ڈر کر 2 نمبری نہیں کرے گا، وہ 1 نمبر سامان بیچے گا. پھر جو اوپر سے نیچے لے کے کرپٹ ہو گیا، انہیں جب اپنی کتاب کی اور اپنی قرآن کی نظام کا پتہ چلے گا اور ان کو پتہ ہوگا میرے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے، تو پھر وہ 2 نمبری نہیں کرے گا. جب سارے 2 نمبری نہیں کرے گا پھر اس ملک میں سکون اور پوری ملک ایک بہترین نظام ہوگا. پھر اس ٹائم حکومت میں کوئی بھی بیٹھا ہوگا وہ جب قرآن سے حکم دے گا
آج کے بعد کوئی دو نمبری نہیں کر سکتا ہے۔ پھر تمام لوگوں کو پتہ ہوگا یہ قرآن کی حکم، یہ وزیر اعظم کی حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ پھر وہ اگر وہاں بیٹھ کے حکم دے گا آج کے بعد کوئی زنا نہیں کر سکتا ہے، شادی عام ہو جائے گا اور ملک میں خرابی دور ہو جائے گا۔ پھر زنا کرنے والا جب اس کو پتہ چلے گا قرآن میں اللہ پاک نے مجھے یہ میرا بھی حکم ہے، تو یہ وزیر اعظم کی حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی حکم ہے۔ سود کھانے والا جب وزیر اعظم کہے گا آج کی بعد کوئی سود نہیں کھا سکتا، تو پھر وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر یہ کام چھوڑے گا اور وہ سودی نظام ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج کافر اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کی نہیں مانتا۔ جو اللہ کی مانتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو اللہ کی نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہے۔ اب ہم پوری معاشرہ سود میں مبتلا ہو کر اللہ کی حکم کو ہم نے توڑ دیا۔ آپ بتاؤ ہم کس خطا میں ہیں؟ خود عدل اور انصاف کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں اسی لیے تمہیں آواز دے رہا ہوں، پوری معاشرہ اور پوری قوم اللہ کی غضب اور غصے میں، اللہ کی غضب کے اندر گر چکا ہے، اور پوری قوم اللہ کی غضب اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسی لیے میں کہتا ہوں آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس کی رسول کی طرف، آؤ اس نظام کی طرف جو بہترین نظام ہے۔ ہم اپنے آپ پر اس سود کی حالت کو اپنے سے دور کریں۔ یہ یہودیوں کا کام ہے، اور یہ یہودیوں نے اس زمین میں اس گندے قوم نے جو نا اس کام کو شروع کیا، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں ڈرتے، نہ اللہ کی خلاف ورزی کرتے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ پاک اسی لیے ان کو جگہ جگہ میں ذلیل کرتا ہے، اور آج تک کرتا آیا اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، مسلمان وہ ہے جو اللہ جو کہے وہ مانے، اور اللہ جس چیز سے منع کرے وہ نہ کرے۔ اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کے سامنے جب سر اطاعت جھکا دے، پھر اس کے لیے دنیا میں اور کوئی چیز مانی نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آؤ توبہ کرو، اور آؤ بہترین مسلم بنو، اور آؤ اللہ کی بہترین نظام کی طرف، آؤ اللہ کی نور کی طرف۔ ہم سب مل کر اس نظام کو اس زمین میں قائم کریں اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اور اس کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ ہم سب کو وہابی دیوبند، اہل تشیع اور اہل حدیث کی نعرہ چھوڑ کر صرف مسلم کی نعرہ لگا کر ہم سارے جب ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی قوم ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ ہم دنیا میں کفر کی سینہ چیر کر اللہ کے نظام کو ہم قائم کریں گے، اور پھر اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگا، اور اللہ کی رحمت ہم پر کارگر ہوگا۔ اب ہم جس حال میں ہیں، اس حال میں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتا، اللہ کی غضب ہی آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آؤ پھر اللہ کی طرف، آؤ اس نظام کی طرف جو نظام اللہ اور اس کی رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، بہترین نظام اور بہترین دین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا کریں، اور یہ ویڈیو پوری دنیا میں اور پوری پاکستان میں پھیلایا کرے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی نظام کی شوق پیدا ہو، اور اللہ کی نظام اللہ کی زمین میں قائم کرنے کا شوق پیدا ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔